الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس آیت کے موضوع پہ ایک بہت خوبصورت مضمون ہے. تو یہ 2000 سال تک یہ فراڈ چلتے رہا، لیکن اللہ کے فضل سے میرے تھرو یہ فراڈ کا خاتمہ بھی ہو گیا، اور آج تک کوئی عیسائی جواب دے نہیں سکا. بات یہ ہے، پولس نے گلیشیوں نئے عہد نامہ جو بائبل کا ہے اس کے کتاب گلیشیوں ہے، اور اس کے باب 3 آیت 13 میں ہے کہ اس میں بول رہا ہے کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑا دیا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. یہ 3 اور 13 ایک بندے نے جو جب ڈرافٹ کر رہا تھا مضمون، میں اردو لکھتا نہیں ہوں تو اردو میں ڈکٹیٹ کر رہا تھا، تو وہ بتایا کہ 3 اور 13 محاورہ بھی ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں، اور یہ بالکل ویسے ہی ہے. 3:13 کا جو یہ پوائنٹ ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ پولس بول رہا ہے کہ جیسا مقدس کتاب میں یعنی تورات میں لکھا ہے، اور تورات جو ہے یہ یہودیوں کا کتاب ہے، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے، اور اسی طریقے سے یہودی کا پرنٹ کیا ہوا تورات میں کہیں نہیں لکھا ہے. اور اس کافرڈ ریفرنس بائبل جو کرسچن نے پرنٹ کیا ہے اس میں حاشیہ میں لکھا ہے کہ جو لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. اور اسی طریقے سے گڈ نیوز بائبل جو کرسچن نے پرنٹ کیا ہے بالکل یہودیوں کے تورات کے جیسا اس کا ہے. استثناء کا باب 21 اور آیت نمبر 23 ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ جو پھانسی جسے پھانسی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملعون ہے. لیکن یہ اسکافرڈ ریفرنس بائبل میں بریکٹ میں ہے، حاشیہ میں ہے، اور گڈ نیوز بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے حاشیہ یا بغیر حاشیہ. اور اسی طریقے سے یہودیوں کے استثناء میں بھی یہ ذکر نہیں ہے. تو سوال یہ آتا ہے کہ کرسچن کے جو باقی بہت سارے بائبل ہیں ان میں کہاں سے آ گیا؟ یہ کتاب تو یہودیوں کا، اگر یہودیوں کے پاس نہیں ہے تو کرسچن کے پاس آیا کہاں سے؟ اتنا بڑا ادارہ چلاتے ہو، آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، اور پتہ نہیں کیا کیا چلاتے ہو، تو تم نے یہ بات لایا کیسے؟ اور اگر نہیں ہے تو شرم کی بات ہے پیارے دوست عیسائیوں، یہ شرم کی بات ہے کہ تم یہودیوں کی کتاب میں ترمیم کر رہے ہو. میں نے ایک مضمون چھاپا جوئش بائبل ورسز کرسچن بائبل، کہ جیو کے تورات میں یہ چیز ہے نہیں اور کرسچن کا تورات ایسا پرنٹ کرتے یہ لوگ کہ اپنے مرضی سے اس میں جوڑ دیتے، جو دل چاہا جوڑ دیا. تو یہ اتنا بڑا فراڈ ہوا. اسی طریقے سے یہ اتنا مشہور ہو گیا یہ جھوٹ بات کہ مسلمان کا چاروں فرقہ اس کو صحیح سمجھتا تھا، اور قادیانیوں نے بھی اس کو صحیح سمجھا، یہاں تک کہ مرزا غلام احمد نے ایک کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، اس میں لکھتا ہے کہ چونکہ یہ موت لعنتی تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام ایک نیک بندے تھے تو ان کو لعنتی موت سے بچانا اللہ کے لیے ضروری تھا، تو ان کو صلیب پر بے ہوش کروا دیا. اور جب بے ہوش ہو گئے تو یہودیوں نے سمجھا کہ یہ فوت ہو گئے، ان کو اتار دیا گیا، دفن کر دیا گیا، اور پھر یہ 3 دن بعد ہوش میں آئے اور ہجرت کر لیے، اور پھر سری نگر میں مقیم ہوئے، وہیں فوت ہوئے. ادھر ایک مزار بتایا کہ یہ مزار جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا. اور تو سوال یہ آتا ہے کہ جب لعنتی موت کا تصور ہی غلط تھا تو بے ہوش کرنے کا ضرورت کیوں پڑا؟ اور قرآن سے ثابت بھی ہے. اور مرزا غلام احمد چونکہ اسلام کا نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا اور قرآن شریف پر ایمان تھا، تو قرآن شریف میں تو کلیئر ہے کہ یہ صلیبی موت لعنتی نہیں ہے. اس لیے
کہ فرعون کے دربار میں جو جادوگر لوگ تھے وہ لوگ جب ایمان لے آتے موسیٰ علیہ السلام پر تو فرعون بولتا ہے کہ تمہیں ہم مصلوب کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولتے کہ اب یہ مصلوب ہو جائیں گے تو یہ لعنتی ہو جائیں گے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی نیک کام کر کے آئے گا اس نیک کام کا اس کو آخرت میں اجر ملے گا. یعنی اگر مصلوب بھی کر دے تو لعنتی نہیں بنے گا. اس طریقے سے میں نے ایک چھوٹا سا تنزیہ ایک مضمون لکھا تھا کہ 10 بجے کا قرآن 12 بجے کے تورات سے منسوخ ہو گیا. اس میں ایک مسلمان کا انتقال کا ذکر ہے تو فرشتے آتے اس کو خوشخبری دے کے لے جاتے، 2 گھنٹہ سفر کرتے، 10 بجے اس کا روح پرواز کرتے اور 12 بجے اس کو بولتے کہ اب وہ تمہارا جنت کی طرف رخ نہیں ہوگا جانے کا، اب رخ بدل رہے، ہم لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. وہ مسلمان پوچھتا ہے کہ میں نے کیا قصور کر دیا مرنے کے بعد تو آپ مجھے جہنم بھیجے؟ وہ تو فرشتے بولتے ہم پر تم پہ افسوس آتا ہے لیکن تمہارا قصور نہیں ہے، مگر ہم مجبور ہیں کہ یہودیوں نے یا عیسائیوں نے تمہارے لاش کو ٹانگ دیا اور چونکہ وہ ٹانگ دیے درخت پہ تو اب تم لعنتی بن گئے ہو، تو اب تمہارے لیے جنت جانا ممکن نہیں ہے، تم جہنم جاؤ گے. تو یہ اتنا بیوقوفانہ بات تھا. تو اس زمانے میں اس میں ای میل کے ذریعے کرسچن اور ایک قادیانی دونوں مل کے میرے ساتھ لڑائی کر رہے تھے. میں بولا تھا یہ غلط عقیدہ ہے، وہ اس کو صحیح ثابت کر رہے تھے. تو میں نے بولا کہ یہ اتنا ڈیوائن، اتنا فنی قانون ہے کہ ایک آدمی 10 بجے جنت جا رہا تھا پھر 12 بجے جہنم جا رہا ہے. تو وہ قادیانی سلطان قریشی تھا، وہ بولتا ہے کہ یہ ہم کیا کریں، یہ تو تورات میں لکھا ہوا ہے. اور میں نے بولا یہ تو بہت، وہ خود بھی بولا کہ ہاں یہ فنی ہے. تو اس کا جواب میں نے دیا کہ بھائی جو اللہ کا قانون ہے وہ فنی نہیں ہوگا اور جو فنی قانون ہے وہ اللہ کا قانون نہیں ہوگا. تو اس کے ساتھ آج کا یہ گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن ختم کرنے کے پہلے کرسچن لوگوں کو بولتا ہوں کہ وہ چونکہ اب یہ قانون سے آزادی تمہیں نہیں ملا ہے تو اب جتنا قانون ہے عیسائی مذہب میں ان سب پر تم کو عمل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تو غلط عقیدہ تھا کہ جو لٹکایا گیا وہ لعنتی، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے استثنا میں اور تورات میں. تو اب تم لوگوں کو ہر قانون پہ عمل کرنا ہوگا. جو ختنہ کرنا تم لوگوں نے چھوڑ دیا اب تمہیں ختنہ کرنا ہوگا. اور بھلے تم 200 کروڑ ہو جس میں سے 100 کروڑ مرد ہیں تو ان سب کو ختنہ کرنا ہوگا. یہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، شرط لگایا تھا کہ یہ قیامت تک یہ قانون رہے گا. اور اس قانون کو بھی پولس نے ختم کر دیا. تو اب پولس کو ختم کرنے کا زمانہ آ گیا اور قانون کو دوبارہ بحال کرنے کا زمانہ آ گیا. تو اب اس کے ساتھ آپ سے اجازت مانگتا ہوں اور آپ سب سے دعا کے لیے دعا ہے اور سب سے اپیل ہے کہ سب لوگ حق پرست بن جائیں اور ہر وہ قانون جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس پر عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.